السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان کے مایہ ناز قانون دان شاہ خاور صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ آرمی چیف کے جو تقرر کا مرحلہ ہے وہ مکمل ہو چکا۔ اب کل جنرل قمر جاوید باجوہ جو کمان ہے وہ جنرل عاصم نصیر کے حوالے کریں گے۔ دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا جو لانگ مارچ پچھلے کئی ہفتوں سے بہت زیادہ اس کی ڈسکشن تھی اور اس پہ بہت سی نظریں تھیں۔ یہ ایک کارڈ تھا عمران خان کے پاس جو انہوں نے کھیل لیا۔ 26 نومبر کو جلسے کے بعد یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب جو مراحل آگے درپیش ہیں، عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ پنجاب اور KPK میں ان کی حکومت ہے، وہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ آج اس فیصلے کی توثیق کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اب یہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب سے بھی مشاورت کی جائے گی اور پھر اس پہ پارلیمانی بورڈ جو ہے پارلیمانی پارٹی اس کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ بہت سے سوالات ہیں۔ اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسمبلی میں سے ریزائن کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ پچھلے 4 مہینوں سے پنجاب اسمبلی کا سیشن کیوں چل رہا ہے؟ کیا وفاقی حکومت گورنر راج لگانا چاہتی ہے؟ ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے۔ موسٹ امپورٹنٹ پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ اس سیاسی ہیجان میں کون اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ عمران خان کے سارے عمل کا پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے یا حکومت کی ناکارکردگی ہے؟ ارشاد صاحب، اب یہ اسمبلیوں والا کارڈ آ چکا ہے، اس کو اگر ہم ٹیبل پہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ کون حاوی دکھائی دیتا ہے؟ قومی اسمبلی سے نکل کر تو عمران خان نے ایک مزاحمت کی ویو بنا لی، لیکن کیا یہ اسمبلیاں چھوڑ کر اس مزاحمت کو وہ کسی سکسیس کی جانب لے کر جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں جس سے عمران خان فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے 7 ماہ میں جو پودا کاشت کیا، جو کھیتی کاشت کی، وہ مقبولیت کی صورت میں اب ان کے سامنے ہے۔ تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اگر الیکشن حکومت ڈٹی رہتی ہے، حالات ناموافق ہیں میرے لیے اور الیکشن جنرل الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہی ہونا ہے، تو عین ممکن ہے، ہر سیاستدان بہرحال سوچتا ہے کہ اس دوران حکومت کی پرفارمنس بہتر ہو جائے، اگلے بجٹ میں کوئی وہ ایسی بات کر دیں جس کا ان کو فائدہ ہو جائے اور مجھے نقصان ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں ممکن ہے اپنی پاپولیرٹی برقرار نہ رکھ سکوں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ 2 اسمبلیاں میں تحلیل کر دیتا ہوں تو 2 فوائد ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت ڈٹی رہے قومی اسمبلی کو برقرار رکھنے پر، وہ تحلیل نہ کرے، اور 2 صوبوں میں جو اہم صوبے ہیں پنجاب اور KPK میں الیکشن ہو جائیں۔ اب جو 17 جولائی کے نتائج ہیں یا 25 اکتوبر کے نتائج ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب میں بھی ایک کمفرٹیبل میجارٹی لے سکتے ہیں۔ اگر پنجاب میں KP میں ان کی نئی حکومتیں قائم ہو جائیں، 5 سال کی حکومتیں ہوں گی، تو اگلے الیکشن میں نشستیں ہیں اس پہ پھر سینیریو ڈیفرنٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اگلے الیکشن میں جائیں گے 2 صوبے ساتھ لے کے۔ اور اس الیکشن میں ایک چیز اہمیت رکھتی ہے کہ حکومت کے اہم لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمپین نہیں چلا سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی ہے۔ عمران خان صاحب کمپین چلائیں گے، ان کے ساتھی چلائیں گے، ان کی کمپین تو خیر چل رہی ہے، لیکن نواز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور لوگ جو ہیں وہ کمپین نہیں کر سکتے سوائے مولانا فضل الرحمان کے۔ ممکن ہے وہ MNA کے طور پر شاید ان پر بھی پابندی ہو کوئی، مولانا تو MNA ہیں ہی، ہاں وہ نہیں ہیں باقیوں پر، تو سوائے ان کے کوئی کمپین نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ کمپین کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں جب جائیں گے تو پنجاب میں KP ان کے پاس محفوظ ہوں گے، ووٹر کو یہ پتہ ہوگا کہ خان صاحب کی جو ہے وہ حکومتیں قائم ہیں اور پاپولر ہیں۔ جنرل الیکشن پہ تو آئے گا ارشاد صاحب، لیکن اس کے نقصانات بھی ہوں گے، اس پہ میرے خیال ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ قانونی نکات پہ شاہ خاور صاحب السلام علیکم، یہ فرمائیں کہ 2-3 سوالات ہیں جو قانونی اٹھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے پہلے تو یہی پوچھیں گے کہ اگر اسمبلی ان سیشن ہو، جس طرح پنجاب اسمبلی ہے KP کے، ایک بات، کیا اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتا ہے گورنر؟ دوسرا، کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اور تیسرا، عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے اور اس پر ووٹنگ ہو سکتی ہے؟ یہ 3 امپورٹنٹ سوالات ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک تو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والی بات ہے، گورنر جو
چیف منسٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں وہ صورت میں کہ ان کے پاس ایک کریڈیبل انفارمیشن ہو کہ چیف منسٹر جو وہ ایوان کا اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں اور ان کو کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لیکن اس کا جو پنجاب اسمبلی رولز ہیں اس کے مطابق کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جو ہے اسی صورت میں جو ہے ہو سکتی ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہو یا نہ ہو، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کافی عرصے سے جو ہے وہ پروروگ نہیں ہوا، وہ جاری ہے. اور اس کے پیچھے میرے خیال میں وزڈم بھی یہ ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی اور چیف منسٹر کی، کیونکہ پنجاب اسمبلی کے رولز جو ہے یہ قدغن ضرور لگاتے ہیں کہ جب اسمبلی ان سیشن ہو تو وزیر اعلیٰ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جو ہے وہ ٹیبل نہیں ہو سکتی، اور اس کے اوپر وہ کیونکہ اس کا اجلاس الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک بات بالکل ہے. کے پی کے اسمبلی کے متعلق شاید میں اتنا یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ بھی ان کے رولز یہ اجازت دیتے یا نہیں دیتے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کسی صوبے میں ایمرجنسی لگانے والی بات ہے تو ایمرجنسی پروویژنز جو ہیں وہ تو آئین پاکستان میں موجود ہیں. اس میں دو امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں. ایک 232 ہے، وہ ایمرجنسی وہ والی ہے جو کہ جنگ یا اندرونی خلفشار کی وجہ سے جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے. تو جب اندرونی خلفشار انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے اگر کوئی ایمرجنسی لگے تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور تو موجود ہے، لیکن وہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد اس پہ ایک قدغن عائد کر دی گئی ہے کہ وہ جب تک اس اسمبلی کا اپنا ریزولوشن نہ ہو، قرارداد نہ ہو کہ ایمرجنسی امپوز کر دی جائے، وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن دوسری صورت میں اگر صدر اپنے طور پر یہ ایمرجنسی امپوز کرتے ہیں انٹرنل ڈسٹربنسز کی وجہ سے، تو پھر ان کو وہ جو ایمرجنسی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 10 دن ویلڈ رہتا ہے، اور 10 دن کے اندر اندر اس کو دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کر کے اس کی منظوری لی جا سکتی ہے. اگر وہ منظوری دے دیں تو ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ ہو جائے گی 6 ماہ تک. تو اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ 10 دن کے بعد ایمرجنسی پروویژن آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. نہیں، اس پہ شیخ حافظ صاحب ایک ضمنی کویسچن ہے. یہ آپ نے صدر کی بات کی ہے، جو گورنر رول ہے اس پہ وزیر اعظم کا کیا مطلب کنٹریبیوشن ہوگا؟ کیا وزیر اعظم نے وہ اسمبلی صدر کو دینی ہے؟ یہ صدر ہمسیلف بھی یہ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو وہ جنگ کی صورت میں یا اندرونی خلفشار کی صورت میں. اب جو سوال آپ کر رہے ہیں گورنر راج والی، وہ آرٹیکل 234 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب گورنر پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک جو اطلاع دے اور وہ یہ کہے کہ جو صوبے کی جو مشینری ہے وہ آئین کے مطابق چلنے میں ناکام ہو گئی ہے، یا صوبائی حکومت جو ہے وہ آئین کے تحت حکومت چلانے میں ناکام ہو گئی ہے، تو اس صورت میں صدر جو ہے وہ پروکلمیشن آف ایمرجنسی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. دوسری صورت میں یہ بھی ہے کہ وہ جو دونوں ہاؤس ہیں، نیشنل اسمبلی یا سینٹ، ان میں الگ الگ اگر قراردادیں پاس ہو جائیں کہ کسی صوبے میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر کے جو ان کا اختیار ہے حکومت کا وہ ڈائریکٹ صدر یا اس کے نمائندے گورنر کو دے دیا جائے، تو اس کی بھی ایک پروویژن موجود ہے. لیکن اس کو بھی اس کی میعاد جو ہے وہ 2 ماہ رہ سکتی ہے، اور 2 ماہ میں اگر اس کو اسمبلی میں دونوں ہاؤسز میں اگر پیش کر دیا جائے اور اگر دونوں ہاؤسز اس کو ڈس اپروو کر دیتے ہیں تو وہ 60 ڈیز کے بعد وہ جو گورنر راج آپ کہہ رہے ہیں یا وہ جو پریزیڈنٹ پاورز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی پروونشل گورنمنٹ کی اپنے پاس لیں گے، یا گورنر کو مقرر کر دیں وہ پاور ایکسرسائز کرنے کے لیے اپنے بہاف پہ، تو وہ 2 مہینے رہ سکتی ہے. لیکن اگر اس کو ڈس اپروو کر دیا جائے تو پھر وہ 2 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ پروویژن ضرور موجود ہیں آئین پاکستان. اچھا، یہ فرمائیں کہ یہ جو گورنر آف سے ریکوزیشن ہے وہ صدر کے پاس جائے گی، صدر اگر نہ اس کو منظور کریں تو تب یہ جائے گا مشترکہ اجلاس کے پاس، یعنی دونوں ایوانوں کے پاس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گورنر ہوتا ہے صوبے کا وہ صدر کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اس صوبے کا. اور وہ اگر واقعی کوئی اس طرح کی سچویشن
جو ہے وہ بتاتا ہے, صدر کے نالج میں ایک بات لاتا ہے, تو پھر صدر پہ یہ بائنڈنگ ہوتا ہے. لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ بغیر کسی واضح وجہ کے یا کسی ٹھوس چیز کے بغیر وہ یہ کرے. لیکن اگر وہ واقعی یہ سمجھتا ہے کہ جو حکومت ہے, صوبائی حکومت, وہ آئین کے مطابق چلنے میں ناکام ہو چکی ہے, تو اس صورت میں صدر کے پاس اختیار ہے. نہیں, دوسری بات جو میرا سوال یہ تھا کہ گورنر کے جو اس کا ریفرنس ہے یا گورنر کی جو سجیشن ہے یا ریکمنڈیشن ہے, صدر پابند ہے اس پر, اور کوئی مدت کے اندر وہ پابند ہے, یا اس کی مرضی ہے وہ اپروو کرے یا ڈس اپروو کرے؟ دیکھیں اس میں جو آئین کی لینگویج ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ بڑی کلیئر ہے. وہ یہ کہتی ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتے کہ بغیر کسی اس کے. وہ کہتا ہے کہ if the president on receipt of a report from the governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried out in accordance with the provision of the constitution, the president may, or if the resolution on this behalf is passed by the either house separately, shall by proclamation, وہ پھر assume کر سکتا ہے جو گورنمنٹ کی جو پاور ہے پروونشل گورنمنٹ کی اپنے پاس, یا گورنر کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اب ساری پاورز ایکسرسائز کر لیں. تو یہ دو صورتحال ہے کہ ایک تو گورنر نے رپورٹ دینی ہے پریزیڈنٹ کو, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں. دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر دونوں ہاؤسز اگر الگ الگ قرارداد بھی پاس کر دیں کہ فلاں صوبے میں جو ہے وہ صوبے کے جو کام ہے یا ان کے جو گورننس ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہو رہی, تو وہ ریزولوشن کے ذریعے جو ہے ایسی ایمرجنسی امپوز کر سکتے ہیں. اور جس کے تحت وہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا جو اختیار ہے وہ خود یا گورنر کے ذریعے وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. شاہ خاور صاحب, یہ تو معاملہ ہو گیا گورنر رول کا. اب ذرا اسمبلی تحلیل کرنے کے عمل پہ آ جاتے ہیں. آئین اور قانون میں طریقہ کار کیا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا, اور اس کے لیے گراؤنڈ کیا ہونی چاہیے چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعلیٰ کے پاس؟ دیکھیں یہ جو اسمبلی تحلیل کرنے کا ہے, صوبائی اسمبلیاں یا قومی اسمبلی, اس میں تو اگر ہم چونکہ صوبائی اسمبلی کے تناظر سے بات کر رہے ہیں تو اس میں جو آئین کی جو پروویژن ہے جس میں جو چیف منسٹر ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں صدر کو, گورنر کو, کہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے, اور اس کے لیے کوئی واضح وجہ لکھنی بھی ضروری نہیں ہے, جسٹ انہوں نے ایڈوائز کرتی ہے. تو اگر وہ 48 گھنٹے کے اندر اگر اس پہ وہ عمل درآمد نہ کرے صدر گورنر, تو خود بخود ڈیزالو ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس صوبے میں نئے الیکشن جو ہے ان کا انعقاد ہو جائے گا. یعنی اس میں گورنر کے پاس کسی قسم کی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے, 48 گھنٹے اس کے پاس ہیں, وہ کرے ورنہ وہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی, اور اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی پروویژن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے لیے بھی ہے کہ اس میں بھی ایک وزیر اعظم ایڈوائز کر دے پریزیڈنٹ کو کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے, اگر وہ 48 گھنٹے میں وہ آرڈر نہ کرے تو 48 گھنٹے کے فوراً بعد جو ہے اسمبلیز ڈیزالو ہو جائے. اچھا, ایک اور چونکہ ایشو کھڑا ہوا ہے کہ جی ارکان اسمبلی اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں, اکثریت 186 سے زیادہ ارکان یا 186 ارکان اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو باقی جو ارکان موجود ہیں ایوان کے, کیا وہ پھر اسمبلی چلا سکتے ہیں یا حکومت بنا سکتے ہیں, یا اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے, چونکہ میں اس پہ آپ کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اوپینین پہ نہیں دے سکتا, اس پہ میں کلیئر نہیں ہوں. لیکن ایک چیز جی کہ اگر کوئی بھی قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلی کی نشست اگر خالی ہوتی کسی وجہ سے, چاہے وہ ریزگنیشن کی صورت میں ہے, چاہے نائل ہونے کی صورت میں ہے, چاہے وفات کی صورت میں ہے, تو اگر اس میں 6 مہینے سے کم عرصہ اگر رہ گیا ہے اسمبلی کی میعاد کا, تو پھر اس پہ جو ہے وہ بائی الیکشن نہیں ہو سکتا. باقی جو ہے میرا دانش میں اس میں بھی زیادہ کلیئر نہیں ہوں, کیونکہ یہ ایک انتہائی ٹیکنیکل ایشو ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایک میجورٹی جو ہے وہ ممبران اسمبلی اگر استعفیٰ دے دیں تو کیا پھر وہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ رہ سکتی ہے. مجھے اس کے بارے میں ذرا آئین کو دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے.
ٹھیک ہے شیخ خاور صاحب، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا موجود تھے اور بڑا ڈیٹیل اور بڑے آسان الفاظ میں آپ نے سمجھایا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، اور موسٹ امپورٹنٹ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب جو پنجاب میں اپوزیشن ہے، مسلم لیگ نون اور وفاق میں جو حکومت ہے، وہ اس سارے عمل پہ، عمران خان کے اس کارڈ پہ کیا اسٹریٹجی اپنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ نے. عظمیٰ بخاری صاحبہ، آج پی ٹی آئی کی میٹنگ میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ اب وہ اسمبلیاں چھوڑیں گے. پنجاب میں اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو مسلم لیگ نون اس پہ کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ جی بہت شکریہ جی. ظاہر ہے مسلم لیگ نون ایک وہ پارٹی ہے جس کی اور پی ٹی آئی کے نمبرز برابر ہیں. ہم اور یہ حکومت جو ہے یہ 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو ہے اس عمران خان کی ڈپریشن کا عالم یہ ہے کہ وہ چونکہ کوئی اور دھمکی ان کی جو ہے وہ نہیں چل سکی، تو جو ملک کو ہم نے بڑی مشکل سے پٹری پہ ڈالا ہے کہ جہاں پر اسمبلیوں کا ٹینیور پورا کرنے کی روایت ڈالی جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ 2 اسمبلیاں جو ہیں انہوں نے اپنی ٹینیور پوری کی. اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو اب جو ہے وہ جو آمروں کی سوچ ہوتی تھی، وہ آج عمران خان کی سوچ ہے کہ یا میری بات مانو یا اسمبلیاں توڑ دو. اسمبلیاں توڑنا مذاق نہیں ہوا کرتا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ کو روتے ہیں، تو جو باقی آدھی اسمبلی ہے پنجاب کی، اس کا مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارنے کا عمران خان کو حق کس نے دیا ہے؟ اور ہم بالکل ہر آئینی اور قانونی طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کریں گے اس غیر قانونی کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ پرویز الہی جو ہے وہ تو ایک پہلے ہی ایک کنٹروورشل آرڈر کے تحت جو ہے وہ چیف منسٹر ہیں، اور ابھی تک جو قائد حزب اختلاف ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، ان کی ابھی تک ریویو پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 6 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں اس پٹیشن کو سنا نہیں جا رہا. تو جب وہ پٹیشن آلریڈی ان پینڈنگ ہے کہ جہاں پر ابھی اس عدالتی وزیر اعلیٰ کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے، وہاں پر اس کی ایک جو ہے وہ صرف اس لیے کہ عمران خان کی چاکری کرنی ہے اور آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں. 12 کروڑ کے صوبے کی نمائندہ اسمبلی ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ کسی کو وراثت میں ملی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے اصول اس کے اوپر وہ اپنائیں گے. ہم ہر آئینی اور قانونی طریقہ کار جو ہے وہ اپنائیں گے ان کو روکنے کے لیے، پھر دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. اچھا، گزارش یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آئین نے جب کسی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ڈسکریشن پر اسمبلی توڑ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسمبلی کا قبل از وقت ٹوٹنا کوئی ایسا اچنبھے کی بات نہیں ہے جمہوریت میں. دوسرا، پی ڈی ایم کا اور مسلم لیگ نون کا موقف 10 اپریل سے یا 8 مارچ سے پہلے یہی رہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے، فریش الیکشن ہونے چاہیے، اور فریش الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. آج کیا کباہت ہوگی کہ آپ اسمبلیاں ٹوٹنا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوگا قوم و ملک کا؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں شاہد صاحب. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت اکانومی کی حالت آپ دیکھیے کہ جہاں پر پہلے پاکستان، آدھے سے زیادہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ابھی سیلاب والے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ابھی ان کو جو ہے بسانے کی بات ہونی چاہیے، ان کو جو ہے ان کو اپنی جگہوں پر جو ہے وہ لے جانے کی بات ہونی چاہیے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو کہ اقتدار میں نہیں رہے اور ان کو اقتدار کی کرسی جو ہے، دیکھیے اس میں بھی کیا امر مانے ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہے اکنامکلی جو حالات ہے، پھر یہ ہے کہ جو سیلاب کی طرح کی ایمرجنسی ہے، عمران خان صاحب صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور عمران خان صاحب نے بائی دی وے وہ بھی تو کہتے تھے نا اپنے دور حکومت میں 1 دن پہلے بھی الیکشن نہیں کراؤں گا، اور وہ اپنی مدت پوری کرنا چاہتے تھے. تو پھر ابھی اس حکومت کے پاس بھی یہی اختیار ہونا چاہیے کہ یہ حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے، اور اس لیے بھی ضرور کرے کہ اس وقت عمران خان کے بوئے ہوئے بیج جو ہیں وہ ہمیں کاٹنے پڑ رہے ہیں. ہم ان کی جو ہے وہ سری لنکا بنا کے گئے تھے پاکستان کو، جو کوشش کر کے گئے تھے، ہم ان کے پودے جو ہیں ان کو اکھاڑ کر نئی پودے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے حالات ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے جنرل الیکشن ہو سکے، اور پھر یہ آئینی قانونی طریقہ کار بالکل موجود ہے. لیکن یہ بھی اپنی طرح پر ایک کیا یہ موجود نہیں ہے، کیا یہ کانسٹیٹیوشن یہ وہ نہیں کرتا کہ پاکستان کے اندر یہ روایت پنپنی چاہیے کہ تمام اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں؟ کیا یہ
بہت ساری یہ ہم پہلے تبازمائی نہیں فرما چکے کہ کبھی بھی کوئی اسمبلی اپنی ٹرم پوری نہیں کرتی تھی اور پاکستان کو اس کا پے در پے نقصان ہوتا رہا. اگر بہت مشکل سے اگر جمہوریت ٹریک پہ آئی ہے تو اس کے اوپر اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک عامر کی طرح شب خون مارنا چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. سو ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. اچھا ہمیں تو خیر خوشی ہوگی اور خوشی ہے کہ آپ عمران خان کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئے اور عمران خان آپ کے نقطہ نظر سے متفق ہو گئے. اب پہلے وہ کہتے تھے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں, اب آپ کہہ رہے ہیں. پہلے آپ کہتے تھے کہ اسمبلیاں مدت پوری نہ کریں قبل از وقت الیکشن ہوں, اور اچھا دونوں کے اتفاق رہے کے بعد مل بیٹھ کے یہ بات طے کیوں نہیں کر لیتے کہ یا الیکشن وقت پر ہوں یا قبل از وقت ہو جائیں؟ جی معذرت کے ساتھ میں صرف اس بات سے اس لیے آپ سے اختلاف کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو آپ پہلے ہی پروگرام میں ہمیں عمران خان لے کے گئے تھے, مسلم لیگ نون نہیں لے کے گئی تھی. مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. اس کی وائلیشن کرنا, پاکستان کی اکانومی پہ پے در پے جو ہے وہ اپنے ایسے انہوں نے ایڈونچر کیے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بالکل اس قابل نہیں تھی. اب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ صرف اس ملک میں ایک اکیلی سیاسی جو ہے وہ حقیقت ہے؟ صرف ان کے کہنے پہ ڈکٹیشن پہ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی نہیں ہونی چاہیے, ان کی ڈکٹیشن پر ارلی الیکشن بھی مل جانے چاہیے, ان کی ڈکٹیشن پہ جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جانی چاہیے. ایسے نہیں ہوا کرتا. عمران خان صاحب کو 2 دن پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آپ کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. یہ وہ راستہ ہے جو عمران خان کو ہم نے بار بار دکھایا اور ان کو کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں آئیے, آ کے بیٹھ کیجیے. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ یا میں یا قیامت, وہ اس سے اس کے عظمیٰ صاحبہ دیکھیے, ہم ایک لمحے کو اگر مان بھی لیں کہ سیاست نہیں آپ نے ریاست بچائی, لیکن یہ اکانومی آپ نے کیسی بچائی ہے؟ آپ کے اپنے جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کا رسک خطرناک سطح تک پہنچ چکا ہے اور دسمبر میں بہت مشکل ٹائم آ رہا ہے. تو یہ کیسی معیشت بہتر ہوئی ہے جس کی جھلک نہ آپ کے اپنے لوگوں کی زبان سے نظر آتی ہے نہ عوام میں نظر آتی ہے؟ جی میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ معیشت ہم نے بالکل ٹھیک کر دی ہے. میں نے تو کہا کہ ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ معیشت کی جو حالت کی کر دی گئی ہے وہ 2 دن کی بات نہیں ہے ٹھیک کرنا. اور مفتاح صاحب معاف کیجیے گا مطلب بڑے ہیں, لیکن وہ شاید اب کچھ پرسنل اس کے اوپر اتر آئے ہیں اور اس قسم کے بیانات کی میں قطعی طور پر ان کی جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتی ہوں. ان کو یہ اس طرح کے بیانات جو حقائق سے مبرہ ہیں. دیکھیے مجھے یہ بتائیے وہ کس سے پرسنل ہو رہے ہیں عظمیٰ صاحبہ, کس سے پرسنل ہو رہے ہیں؟ بات پوری کرنے دیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب چونکہ وہ ہٹائے گئے ہیں, ان کی بات پہ اعتبار کروں یا بلوم برگ کی بات کروں؟ بلوم برگ نے پورا ایک چارٹ جاری کیا ہے جو ایک اتھینٹک جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے, اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اوپر صرف 10% جو ہے وہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پاکستان سے اوپر کئی ملک ہیں جن کے اوپر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. سو میرا خیال ہے کہ مفتاح صاحب کو ایسی نہیں, مفتاح صاحب کس سے پرسنل ہو گئے عظمیٰ صاحبہ؟ پرسنل کس سے ہو گئے مفتاح صاحب؟ اور دوسرا ایک بات, کیا پارٹی مفتاح صاحب کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر کوئی کارروائی کرے گی کیونکہ انہوں نے ڈیفالٹ کا خطرہ ظاہر کر دیا ہے؟ جی مجھے اس کے بارے میں شاہ صاحب فرینکلی نہیں معلوم, چونکہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہو سکی. میں نہیں جانتی اس کے اوپر حقیقت کیا ہے, لیکن یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں. مفتاح صاحب کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے تھے جو حقائق کے ساتھ میچ نہیں کرتے. بلوم برگ جو ہے وہ کہہ رہی ہے نہیں ہے, اور مفتاح صاحب اگر یہ کہیں تو یہ زیادتی ہے. نہیں, ہم کیا سمجھیں, ہم کیا یہ سمجھیں کہ مفتاح صاحب کی گریوینس ہے کہ ان کو وزارت سے ہٹایا گیا؟ جی ہم یہ سمجھیں کہ بلوم برگ جو ایک اتھینٹک آرگنائزیشن ہے جو تمام تر معاملات اور حقائق کو, فیکٹس کو سامنے رکھ کر رپورٹ جاری کرتی ہے, اور اس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ پاکستان میں ڈیفالٹ کا خطرہ صرف 10% سے بھی کم ہے. سو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. عظمیٰ صاحبہ آنیسٹلی ہم مفتاح صاحب کی بات کو بھی تو بالکل ڈس آن نہیں کر سکتے نا. ایک ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو اس معاشی بحران کے سمندر میں دھکیلا اور بیچ بھنور سے معیشت کو نکالنے کا دعویٰ کیا, تو ان کی بات کو بھی تو غیر سنجیدہ نہیں لے سکتے نا. اگر غیر سنجیدہ لینا ہے تو پھر ان کی اس وقت کی سٹیٹمنٹ بھی ہمیں غیر سنجیدہ لینی چاہیے جب وہ معیشت کی بہتری کا دعویٰ کر رہے تھے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کوشش کی,
انہوں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے، اسی لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو آنا پڑا، اور آ کر دیکھیے وہ میکسیمم کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی جو معیشت پہ بات کر رہے تھے، جو ارشاد صاحب نے بھی سوال کیا تھا، کیا آپ کو شوکت ترین صاحب کی وہ آڈیو یاد ہے نا، جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو جو ہے پہلے وائلیٹ کیا، اس کے ساتھ پہلے معاہدہ کیا، پھر اس کو وائلیٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو تاکہ ان کو پیسے نہ ملے اور ہم ڈیفالٹ کر جائیں۔ سو یہ خواہش کسی جو ہے وہ پاکستانی کی تو نہیں ہو سکتی، نہ کسی محب وطن کی ہو سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جو ہے وہ کر جائے۔ سو ہم اپنی تمام تر پولیٹیکل کاسٹ کے اوپر، ہم اپنی تمام تر جو ایک پولیٹیکل یہ کہنا چاہیے کہ جو ہماری ایک لیگیسی تھی، ہم اس کے کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ سو اس لیے یہ بات کہ پاکستان کو سب سے پہلے اکانومیکلی اسٹیبل کرنے کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ جب عمران خان ہر وقت دھرنوں پہ تیار ہوگا، جب عمران خان مار کٹائی کرا رہا ہوگا، جب عمران خان جو ہے ملک میں انارکی پیدا کر رہے ہوں گے، تو پھر ملک میں انویسٹر کہاں سے آئے گا، پھر ملک کے اندر اسٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ سو اس لیے یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اب آپ کے پاس فرسٹ 1 2 3 کیا ہے؟ اب عدم اعتماد کے جو ہے تحریک ٹیبل کر رہے ہیں، گورنر راج پنجاب میں لگا رہے ہیں، یا قانونی لڑائی لڑیں گے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ جی تینوں آپشنز استعمال کریں گے جی اشراف صاحب، ہم آپشن استعمال کریں گے جی بالکل۔ گورنر صاحب جو ہے وہ بھی اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہم خود اعتماد کی تحریک جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں۔ گورنر راج کو آپشن بھی یقیناً آئینی طور پر موجود ہے، آئین کے اندر جو ہے وہ بھی لکھا، اگر وزیر اعلیٰ کا اختیار موجود ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے تو گورنر کے پاس بھی اختیار ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری حالات کے اندر وہ گورنر راج لگایا جا سکے۔ اور قانونی لڑائی جو ہے وہ بھی ہمیں یقیناً لڑنی ہے، میں عدالتوں سے جا کر گزارش کرنی ہے کہ کیا فرد واحد کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اپنے اقتدار کی خواہش میں بائی دا وے ہائر کورٹس کی جو ہے وہ ججمنٹ اس کے اوپر آلریڈی موجود ہے کہ جو ہے یہ اختیار کو بالکل بلاگ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جو ہے وہ صوبوں کی جو نمائندگی ہے اس کو صرف اس لیے کہ عمران خان کے دماغ میں خیال آ گیا وہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تو وہ اس طرح یہ بھی ممکن، یہ کوئی بھی اختیار جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا جی۔ نہیں، یہ کب تک آپ ٹیبل کریں گے یا کب تک گورنر راج لگ سکتا ہے؟ 2 دن میں، 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 4 دن میں؟ کوئی ٹائم ٹیبل تو آپ نے طے کیا ہوگا نا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ارشاد صاحب ان کی جو ہے وہ پلاننگ کے اوپر۔ ابھی تو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے کہ وہ کس دن کریں گے، اور ابھی میں نے فواد چوہدری صاحب کو دیکھا وہ شاید جمعے اور ہفتے کو پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس بھی بلا رہے ہیں، سو جو وہ ایکشن کریں گے اس کے اوپر ہمارا ری ایکشن آئے گا۔ نہیں، جب انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی، اسمبلی اگر انہوں نے تحلیل کر دی تو پھر تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا نا، جو آپشن بھی آپ نے یوز کرنے پہلے کرنے ہیں نا۔ جی ہمارے مد نظر یہ بالکل بات موجود ہے، اور اس کے اوپر آج بھی قانونی اور آئینی طور پر ہماری ایک لمبی مشاورت ہوئی ہے، اس مشاورت کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا، اور ہم پریمپٹیو میئرز کئی لینے ہیں جو بالکل ہم لیں گے، لیکن ابھی اس کے اوپر وقت کا تعین جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کرے گی، وہ میں ابھی اناؤنس نہیں کر سکتی۔ صحیح ہے۔ اچھا اگر آپ عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو کامیابی کا یقین ہے تو پھر آپ کے جو امیدوار ہوں گے وزارت اعلیٰ کے، پھر بھی حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ جی یقیناً وہی ہوں گے، لیکن دیکھیے شاہ صاحب ہمارا اس وقت جو کنسرن ہے وہ پنجاب کی جو نمائندہ اسمبلی ہے اس کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، اور اس میں کامیابی ہو نہ ہو، نمبر کتنے ہیں کتنے نہ ہیں، میں ابھی اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتی۔ یہ ایز اپوزیشن ہمارا فرض ہے، آئینی فرض ہے کہ ہم اسمبلی کو ٹوٹنے سے روکیں، اور خاص طور پر عمران خان جیسے فاشسٹ سیاسی آمر کے جو ہے وہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک برے اس کی مووز ہیں اسمبلیاں توڑنے تک کی والی، ان کو ہم روکیں، تو وہ اس کو ہم بالکل روکیں گے، اس میں کامیابی ناکامی یہ پروردگار کے ہاتھ میں۔ صحیح ہے۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، وہ بھی لندن میں موجود ہیں، کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس سال کے آخر میں یعنی دسمبر کے آخری ہفتے میں ان کی واپسی کا امکان ہے، تو کیا واقعتاً اب باپ بیٹی دونوں آ رہے ہیں دسمبر کے آخر میں؟
ज़ाहिर है जी, उनका मुल्क है और उनको अपने मुल्क में किसी भी वक्त वो आ सकते हैं, लेकिन उसका फैसला, टाइमिंग का फैसला यकीनन पार्टी लीडरशिप करेगी। और वो जो है जैसे हम मुनासिब समझेंगे और मियाँ साहब के डॉक्टर्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे कि वो जो है वो जा सकते हैं, वो बिल्कुल एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मुल्क के अंदर वापस आएंगे। और अगले इलेक्शन की कैंपेन हम कई दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं कि उस इलेक्शन की कैंपेन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ही करनी है और इंशाल्लाह वही करेंगे। क्या यूरोप के ट्रिप पर डॉक्टर सेटिस्फाइड थे? जी बिल्कुल सेटिस्फाइड थे ही जी। 3 साल बाद वो मुल्क से बाहर उन्होंने फ्लाई किया है। और जाहिर है जो हार्ट के पेशेंट होते हैं मेरे भाई, जिनको मल्टीपल डिजीजेज होती हैं, उनके लिए जो सफर होता है वो एक ट्रिकी चीज होता है। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है कि इस सफर को उन्होंने कामयाबी से जो है वो कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी वो जल्दी आ जाएंगे। नहीं, अभी तो कुछ अर्सा पहले आप भी तशरीफ़ ले गई थी लंदन, मुलाकात हुई होगी, कोई तो उन्होंने बताया होगा कि मैं इस अरसे में वापस आ सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने तो ज़ाहिर बात है उनको फिट करार दिया है, तभी वो सफ़र कर रहे हैं। तो कोई बिल्कुल आपके ज़हन में या उनसे डिस्कशन नहीं हुई कि जी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, या कम से कम मरियम साहिबा तो आ सकती है, उनका तो सेहत का मसला नहीं है, वो क्यों नहीं आ रही? वो जी देखिए बहुत अरसे बाद इरशाद साहब अपने वालिद साहब से मिली हैं और अपनी फैमिली से मिली हैं, अपने भाइयों से, बाकी लोगों से मिली हैं। सो उनके पास 1 महीना अगर वो रह लेंगी तो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उनको अपने मुल्क में ज़ाहिर वापस आना है। अब वो दोनों इकट्ठे आएंगे या वो अलग-अलग आएंगे, मैंने गुजारिश की है कि, और मियाँ साहब से जो जितनी भी दफा हमारी मुलाकात हुई वो बहुत इंक्लाइन है अपने मुल्क में वापस आने के लिए, अपने लोगों में वापस आने के लिए। और उसके लिए भी उन्होंने मुझे भी यही कहा कि हमें कुछ हमारे काम है पार्टी के करने के, उनके आने से पहले हम वो कर रहे हैं, हमें वो करने हैं। कानूनी मामलात हैं, कुछ सियासी मामलात हैं, और वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि जैसे ही पार्टी उनको गो अहेड दे वो एक लम्हे की ताखीर किए बगैर पाकिस्तान के अंदर होंगे। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। उज़्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक के बाद, असम्बलियाँ अगर तहलील कर दी जाती हैं, पीटीआई अगर इस्तीफ़ा दे देती है, तो इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या है या फ़ायदा पाकिस्तान को क्या है, या इन सियासी जमातों का नफ़ा नुकसान क्या है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, प्रोग्राम के इंट्रो में जिस तरह मैंने बात की थी कि इंतहाई अहम मरहला था आर्मी चीफ के तकर्रुर का, वो खुशउस्लूबी से तय हो गया। दूसरा मरहला इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था और तवक्को ये की जा रही थी कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट देगा ये लॉन्ग मार्च, लेकिन वो बुर्ज ना उल्टे गए। अब तीसरा मरहला असम्बलियों वाला है, लेकिन एक और इस मरहले के पैरेलल एक ख़दशा और एक सिलसिला है जिस पे शायद उस तरह नज़र नहीं है, इन मराहिल पे ज़्यादा है, वो है इकॉनमी। हालात बड़े पतले हैं, IMF के साथ बातचीत नहीं हो रही है, बॉन्ड भी जो हम जारी कर रहे हैं उस पर भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो रहा है, और डिफ़ॉल्ट का ख़दशा, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, ऑल तो एक लम्हे को सोच लें कि अगर वो पर्सनल हो गए हैं, लेकिन जब वो वज़ीर ख़जाना बने थे तब तो वो पर्सनल नहीं थे। लॉन्ग मार्च से इमरान खान ने, क्या यही मकसद था इमरान खान का कि इस मईशत को तबाह करना और हुकूमत को कमज़ोर करना? नहीं, मईशत को जो फरवरी 2022 में थी या मार्च में थी, वो तो ये नहीं थी। डिफ़ॉल्ट का तो कोई उस वक्त बात ही नहीं कर रहा था। अपोजिशन भी डिफ़ॉल्ट की बात तो नहीं कर रही थी। आज तो अपोजिशन, हुकूमत का एक मिनिस्टर बात कर रहा है। अच्छा, पर्सनल अगर है तो आप उसका जवाब दे दें आदाद व शुमार से कि वो गलत कह रहे हैं। जो आदाद व शुमार हैं हुकूमत के पेश करदा, वो क्या कह रहे हैं। यानी अगर जनाब इसहाक डार साहब कर्ज़े रीशेड्यूल करने की बात करते हैं, रोल ओवर करने की बात होती है, अगर आपके जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो 7.5 पर पहुंच चुके हैं और 6 जो है आपका, वो आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब है $1.5 अरब आपके पास टोटल है, $1 अरब आपने अभी देना है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की बात को हम आदाद शुमार से अगर जांचेंगे तो सूरत हाल क्या होगी। अब ये सूरत हाल जो पैदा करता है ये इमरान खान की पैदा करता तो नहीं है। अगर हुकूमत, इमरान खान का इसमें शराकत दारी है सर, सियासी बेयकीनी किसने पैदा कर रखी है? असेंबली से बाहर कौन बैठा हुआ? अगर सियासी बेयकीनी, इमरान खान को तो पूरा किरदार है इसमें। नहीं, सियासी बेयकीनी अगर इतनी ख़तरनाक चीज़ है तो हुकूमत ख़त्म कर दे। नहीं, हुकूमत कैसे ख़त्म करे?
حکومت کیا اب عمران خان کے الیکشن کا یہ کیا کہتے تھے 3.5 سال تک یہ کہتے تھے تو اس وقت تو عمران خان نے نہیں مانی نا، عمران خان بھی کرا دیتے الیکشن 3.5 سال میں عدم استحکام ہوا ہے، معیشت ڈاواڈول ہوئی ہے، معیشت کا خطرہ ہوا ہے۔ 2018 والی معیشت تو نہیں ہے، 6 کا انہوں نے دیا ہے نا، 2018 والے حالات تو نہیں ہے نا۔ 18 میں وہ آیا تھا، جب وہ گیا ہے اس کو گنے گے اس وقت۔ 18 پر جو ہوگا جب آتا ہے وہ تو وہ پچھلی حکومت کی ذمہ داری ہے نا، جب وہ جاتا ہے اس کو گنا جائے گا۔ 2018 کے نمبر بہت اچھے تھے عمران خان سے، ان کی ریفلیکشن عوام پہ نظر آتی تھی۔ یہ جی ڈی پی جو 6% آیا اس کی ریفلیکشن عوام پہ نظر نہیں آتی، عوام کی حالت پتلی ہوئی ہے۔ اس دوران کرونا آیا تھا؟ کرونا نہیں آیا تھا۔ سیلاب کو ہم کہہ رہے ہیں سیلاب ایک بہت بڑی آفت ہے، کرونا اس سے بڑی آفت تھی، عالمی آفت تھی۔ I do agree اس گورنمنٹ نے اس کو فیس کیا، اس کے بعد معیشت بہتر کی، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 6% جی ڈی پی کیا ہوتی ہے؟ ریفلیکشن عوام پہ تو نہیں تھی نا اس کی۔ عوام پہ کیسے ہوگی؟ یعنی 150 روپے پیٹرول بک رہا ہو تو ریفلیکشن نہیں ہے، 250 پہ ہوتی ہے یا 235 اب بھی نہیں ہے، اب تو تباہی ہے۔ دیکھیں جب بھی موازنہ کیا جاتا ہے نا، سیب کا سیب سے کیا جاتا ہے، کیلے کا کیلے سے کیا جاتا ہے۔ پیٹرول کا کریں گے، بجلی کا کریں گے، گیس کا کریں گے، سبزیوں کا کریں گے، آٹے کا کریں گے، گھی کا کریں گے، چینی کا کریں گے، سب کی قیمتیں اوپر گئی ہیں۔ اس حکومت کی معاشی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا اب اصل پوائنٹ رہ جائے گا نا، پوائنٹ جو میں کر رہا ہوں کہ معیشت نہیں سنبھل رہی، عدم استحکام پیدا ہو چکا ہے، اب اس کا حل کیا ہے؟ 1971 میں جب ملک ٹوٹ گیا، ورلڈ بینک اور IMF کے کہنے پر ہم نے 40% بلکہ تقریباً 100% ہم نے ڈی ویلیویشن کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حل کیا نکالا گیا کہ ایک پاپولر گورنمنٹ بنی، یحییٰ خان کی گورنمنٹ کی طرح، جس نے ملک توڑ دیا تھا، جس نے معیشت کو تباہ کر دیا تھا، پاکستان کو تباہ کر دیا تھا۔ ایک پاپولر گورنمنٹ بنی، لوگوں کا اعتماد بحال ہوا۔ الیکشن کے ذریعے حکومت خواہ شہباز شریف صاحب کی آئے گی، وہ ایک پاپولر گورنمنٹ ہوگی۔ عمران خان کی آئے گی، وہ پاپولر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے جو ایک اعتماد ہوتا ہے، عام آدمی کا اعتماد بحال ہوتا ہے، سرمایہ کار کا اعتماد بحال ہوتا ہے، انویسٹر کا اور بزنس مین کا اعتماد بحال ہوتا ہے، عالمی اداروں کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ چین سے سعودی عرب جو ہمارے دوست ہیں، جو ہماری مدد کر بھی رہے ہیں، وہ رک کہاں جاتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ سیاسی کہ پتہ نہیں کتنے دن ہیں۔ تو اس کا سیاسی بے یقینی کا حل کیا ہے؟ یا تو عمران خان کو، سر اس کا حل یہ ہے کہ عمران خان اسمبلی میں جا کے بیٹھے، یہ قبول کرے کہ مجھے عدم اعتماد سے ہٹا دیا گیا، نہیں یہ آپ مجھے شکست ہوئی ہے، بٹھا دیں، یہ بٹھا لیں نا۔ یہ عمران خان بیٹھے نا، کیا یہ ان لوگوں کا وہ جو 130 MLAs باہر ہیں، ان کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بٹھا لیں، میں نے تو نہیں روکا۔ مجھے یہ بتائیے، مجھے آپ یقین کریں کہ پچھلے 7-8 مہینے میں نے ایک دفعہ بھی نہیں روکا عمران خان کو۔ میں ارشاد صاحب یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، میں ارشاد صاحب میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ 123 لوگ جو بھائی ذمہ داری ملک چلانے کی کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے، حکومت ذمہ دار ہے، وہ کچھ کرے، نہیں اس کو راضی کرے، چلو اس کو بٹھا دے۔ ہاں یہ حکومت کی ذمہ داری۔ میں تو اپنی وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ جناب میں نے نہیں روکا ہوا۔ صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا، میں بھی حکومت کا ترجمان نہیں ہوں۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا سب میری بات سمجھیے، ان پرنسپل یہ بتائیے، بات یہ ہے کہ 123 MLAs کو جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں، ان کی استعفے بھی منظور نہیں ہوتے، دو اسمبلیاں اگر تحلیل ہو گئیں تو اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ذمہ داری جس نے لی ہوتی ہے اس کی، یا تو وہ اس کو راضی کر لیں، اس کو جا کے اسمبلی میں بٹھا دیں، یا اس کو اٹھا کے یا اس کی پارٹی یا اس کی مان لیں یا منوا لیں، یا منوا لیں، بالکل ٹھیک ہے، یا مان لیں یا منوا لیں۔ 7.5 ماہ میں آپ منوا نہیں سکے، تم مان کے دیکھ لیں، ممکن ہے منوانے معیشت کی بہتر ہو کوشش ہی جائے۔ نہیں کی گئی ہے،
تو یہ قصور منوانے کس کی کا ہے؟ کوشش ہی نہیں کی گئی، نہیں کی گئی حکومت نا۔ کا قصور ہے۔ منوانے کی کوشش کس طرح کی گئی؟ اس طرح سے کہ جی اعظم سوادی کو اٹھا کے اندر کر دو، شہباز گل کو اندر کر دو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کو جھکا لو، اتنے مقدمے بنا لو۔ منوانے کی کوشش یا مان جائیں خود یا اس سے منوا لیں، یہی حل ہے۔ بالکل اور ٹھیک یہ ہے۔ بات ہم ڈے ون سے کہہ رہے ہیں، اور یہ بات مہنگائی کی، بے روزگاری کی ہم مارچ سے پہلے بھی کر رہے تھے۔ بالکل کر رہے ہیں، جو بالکل کر رہے ہیں۔ تنقید ہم عمران خان پر کر رہے تھے وہ اب ان پر بنتی ہے کہ عمران خان کے دور میں اگر مہنگائی تھی تو عمران خان سے ہم یہی کہتے تھے کہ جی مسئلہ حل کریں۔ عمران خان پر جب یہ الزام حکومت لگاتی تھی، موجودہ حکومت اور سابقہ اپوزیشن لگاتی تھی کہ انتقام لیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے تھے انتقام نہ لیں۔ وہی بات آج ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ حکومت کے تو تماشے لیکن اب ارشاد جو صاحب، ایشو ہے، جو اکانومی کا ایشو ہے، دیکھیں اکانومی کا ایشو جو ہے وہ بہت ہی سیریس ہے، وہ سیاست سے بڑھ کر ہے۔ جناب اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ کر آئے تھے کہ مفتاح اسماعیل ناکام ہو گئے ہیں، وہ نہیں سنبھال سکے، میں سنبھال لوں گا۔ اب 2 مہینے تو ان کو بھی ہو گئے نا۔ معاملات اگر ورسٹ ہو رہے ہیں، ہمیں یہ خوشخبری جناب اسحاق ڈار صاحب نے سنائی تھی کہ $4 ارب ادھر سے آ رہے ہیں، $2 ارب ادھر سے آ رہے ہیں، $1 ارب ادھر سے آ رہا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر تو 11 ارب سے 7 ارب پہ آ گئے نا۔ 17 ارب تھے مئی 2022 میں، وہ گھٹتے گھٹتے 11 ارب پہ آ گئے، تقریباً 10 ارب پہ آ گئے جب جناب اسحاق ڈار صاحب نے سنبھالا ہے۔ اب وہ 7.5 ارب پہ آ گئے ہیں۔ لاسٹ 7 ارب 96 کروڑ تھے، ہاں بس 7.5۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ ہفتہ گزر گیا ہے نا اس کو۔ گزر گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اب اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری ہے نا، اگر 100% ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ارشاد نا۔ صاحب، 100% اب اس ذمہ کا جو بنیادی چیز، پہلے جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ سیاسی عدم استحکام ہے، وہ حکومت والے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایشو ہی نہیں ہے جی، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، کون سا عدم استحکام ہے، بڑی مستحکم حکومت ہے۔ اب وہ مان گئے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے، اور حقیقتاً یہ ہے ہی سیاسی عدم استحکام کا نتیجہ۔ تو سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کی اگر یہی عمران خان کے پاس ہی کنجی ہے تو یا مان لیں یا منوا لیں۔ بالکل آئی ڈو ایگری ود یو، لیکن ارشاد صاحب مجھے اس وقت تفریق پڑتی ہے جب عمران خان صاحب آ کے اس قوم کے مسیحا بنتے ہیں، نجات دہندہ بنتے ہیں، قوم کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں، اور اس بات سے مجھے یہ رنج ہوتا ہے کہ حضور آپ کے کنڈکٹ سے نظر نہیں آتا۔ وہ سیاستدان ہیں، سیاست کر رہے ہیں، قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ ارشاد صاحب وہ ویسے ہی سیاستدان ہیں، نواز جیسے شریف صاحب نواز کیوں شریف بیٹھے ہیں ہیں؟ ویسے آصف زرداری سیاست کر رہے ہیں نا۔ یس، دس از دی پوائنٹ۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سے۔